یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں نو منتخب 278 اسسٹنٹ پروفیسر، 2142 اسٹاف نرس اور 48 آیوش طبی اساتذہ کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ایمرجنسی ایمبولینس سروس اور لائف سپورٹ ایمبولینس کو بھی ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میڈیکل کالجوں کے پرنسپل اور ٹیچر خود او پی ڈی میں بیٹھ کر مریضوں کے مسائل کا حل کریں، اس سے ان کو او پی ڈی نظام میں اصلاح کی معلومات حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایلوپیتھ اور آیوش میں نئے ریسرچ کی ضرورت ہے، طبی اساتذہ کو اس میں اپنا تعاون دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مشن نیرامیا کے تحت اٹل بہاری واجپئی میڈیکل یونیورسٹی سے ریاست کے سبھی میڈیکل کالج اٹیچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آیوشمان بھارت، پردھان منتری جن آروگیہ اسکیم اور وزیر اعلیٰ جن آروگیہ اسکیم سے ریاست کے 10 کروڑ سے زائد لوگوں کو 5 لاکھ روپے کا بیمہ کور دیا جا رہا ہے۔ محکمہ طبی تعلیم کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام میں اساتذہ نرسوں کے تقرری نامے تقسیم پروگرام کا لائیو نشریہ مختلف اضلاع میں کیا گیا اور عوامی نمائندوں کے ذریعے تقرری نامے تقسیم کیے گئے۔ ملک آج بھارت رتن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو ان کے 68ویں مہا پری نروان دیوس پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت نے کہا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے بھارت کے آئین کا مسودہ تیار کرنے میں اہم رول ادا کیا اور پسماندہ طبقے، خاص طور پر درجہ فہرست ذاتوں، درجہ فہرست قبائل، دیگر پسماندہ ذاتوں اور خواتین کی فلاح کے لیے کام کیا۔ وزارت نے کہا کہ سماجی انصاف، مساوات اور جمہوریت کے بارے میں ان کے خیالات سے نسلوں کو اب بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مہا پری نروان دیوس کے موقع پر آج ریاست بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں واقع ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ حکومت نے پردھان منتری سمان ندھی اسکیم میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے چہرے کی پہچان اور آدھار پر مبنی KYC شروع کیا ہے۔ لوک سبھا میں وقفہ سوال کے دوران زراعت اور کسانوں کے بہبود کی وزیر مملکت شوبھا کرنجلاجے نے کہا کہ فائدے کی منتقلی کے نظام میں شفافیت اور بہتر حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے 13ویں PM کسان فنڈ جاری ہونے کے بعد سے نئے KYC کی شروعات کی گئی ہے۔ محترمہ کرندلاجے نے کہا کہ KYC طریقہ کار میں بے حد آسان ہے اور اسے موبائل ایپ کے ذریعے بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ گنے کی ترقی اور شوگر انڈسٹری کے ریاستی وزیر سنجے سنگھ گنگوار نے کل پیلی بھیت ضلع کے جہان آباد قصبے میں منعقدہ رام لیلا میلے کا ربن کاٹ کر افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی میلے ہماری ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں اور ہم سب کو مل جل کر رہنے کا درس دیتے ہیں۔ آج بھی دیہی لوگ ان میلوں اور رامائن کو دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ گوتم بدھ نگر ضلع کے انڈیا ایکسپورٹ سینٹر میں پیپریکس 2023 کا اتر پردیش حکومت کے صنعتی ترقی، برآمدات فروغ، NRI اور سرمایہ کاری کے وزیر نند گوپال گپتا نے کاغذی شعبے میں عمل اور مصنوعات کی پائیداری کے بارے میں امید کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی کاروباری ماحول میں جدید ترین مؤثر ٹیکنالوجی کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ 6 سے 9 دسمبر تک انڈیا ایکسپو سینٹر بھارت میں ہائیو انڈیا لمیٹڈ کے ذریعے منعقدہ پیپریکس 2023 میں 24 ممالک کے 600 سے زائد نمائش کنندگان کے ہائی ٹیک مصنوعات اور ٹیکنالوجی کی نمائش کی جناب نندی نے ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کی حکومت کی قیادت میں ہمہ جہت ترقی ہو رہی ہے اور اتر پردیش اتم پردیش بن رہا ہے۔ شاہجہاں پور ترقیاتی بلاک نیگوہی کے گرام پنچایت عنایت پور میں کل وکست بھارت سنکلپ بھارت یاترا کے تحت بیداری مہم چلائی گئی۔ بیداری وین کے توسط سے لوگوں کو سرکاری اسکیموں کے بارے میں ویڈیو کے ذریعے بیدار کیا گیا۔ اس موقع پر 5 کسانوں کو کسان سمان ندھی کے سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ اس موقع پر دیہی ترقیات افسر سمیت مختلف محکموں کے افسران و ملازمین موجود تھے۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے سلسلے میں آج لکھنؤ میں 2 پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں گورنر آنندی بین پٹیل، نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک، میئر سشما کھرکوال، رکن اسمبلی نیرج بورا سمیت دیگر معزز افراد شامل ہوں گے۔
राज्य सभा रुकन पार्लियामेंट दर्शना सिंह को ऐवान बाला के डिप्टी चेयरमैन पैनल के रुकन के तौर पर नॉमिनेट किए जाने को लेकर चंदौली में खुशी का माहौल है। दर्शना सिंह चंदौली के बरहनी तरक्याती ब्लॉक के चखनिया गांव की रहने वाली, उनकी ईमानदार मेहनती छवि की वजह से पार्टी के जरिए उन्हें हर रोज नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।